بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عامر کی افسر کے کہنے پر عمران خان کی حکومت گرانے والے کرداروں میں اس وقت ماتم میں سوگ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ نون لیگ نے امریکہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں اور نواز شریف صاحب نے امریکہ میں ٹرمپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لابنگ کی، اور ٹرمپ نے ملاقات کرنے سے انکار کیوں کیا، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ امریکی 46 ارکان نے سو موٹو نوٹس لیا ہے۔ اس سو موٹو نوٹس کا مقصد کیا ہے؟ جس کے بعد اس وقت پاکستان میں نون لیگ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ تمام کردار جنہوں نے رجیم چینج میں حصہ لیا، عمران خان کی حکومت کو سازش کے ذریعے گرایا، ہٹایا، وہ تمام کردار اس وقت جو ہے ملک سے بھاگنے کی تیاری میں ہے۔ نون لیگ کی آدھی قیادت ملک سے بھاگنے میں مصروف ہے۔ بستر جو ہے انہوں نے گول کر لیا ہے، انہوں نے بستر اپنا باندھ لیا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال کیا ہے، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خواجہ آصف صاحب جو ایک بیوہ خاتون سے ہارے ہوئے ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا، ان کو مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہیں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی نون لیگ ہے جنہوں نے ایک 20ویں گریڈ کے افسر کے کہنے پر عمران خان کی حکومت کو ہٹایا، رجیم چینج کا حصہ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 46 ارکان جو امریکہ کے انہوں نے جو خط لکھا ہے صدر جو بائیڈن کو، وہ خط کیا ہے پہلے وہ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھتے ہیں کہ امریکہ کے 46 ارکان کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ امریکی ارکان کانگریس نے خط میں پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق ایوان نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ہنگامی بنیاد پر وکالت کی جائے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ کی روشنی میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ خط کے متن کے مطابق پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق پامال کیے گئے۔ پاکستان کی اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ مختلف حربوں کے باوجود پی ٹی آئی امیدواروں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن میں خدشات سے متعلق رپورٹس کو حکومت نے شائع ہونے سے روکا۔ بانی سمیت دیگر رہنماؤں کو مسلسل پابند سلاسل رکھنا سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خط میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شائع خط پر 46 ارکان کانگریس کے دستخط ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں بھی امریکی نمائندگان کے 60 سے زائد اراکین نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، اور اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اس وقت جو ہے متحرک کے وہاں پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اس تمام جو صورتحال ہے، جس طرح وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں اور جس طرح وہ امریکیوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں پاکستان میں جو جن لوگوں کا ملک پر قبضہ ہے، جن کے حوالے ملک کیا گیا ہے، وہ انسانی حقوق کی جو ہے پامالیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے آئین پاکستان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، وہ کسی آئین قانون کو نہیں جانتے۔ ملک میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، خواتین کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، اور بدترین صورتحال ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے امریکی جو منتخب اراکین ہیں انہوں نے ایکشن لیا ہے، انہوں نے صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس وقت نون لیگ میں ماتم ہے، نون لیگ میں اس وقت سوگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب جب امریکی الیکشن کے دوران وہ پاکستان سے امریکہ گئے تو وہاں پر انہوں نے جو اطلاعات ہیں، جو خبریں ہیں کہ وہاں پر انہوں نے ایک لابنگ فرم جو ہے انہوں نے ہائر کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ہے اس کے بعد ٹرمپ جب جیتا تو انہوں نے
جو ہے ان سے ملنے کی کوشش کی، اور یہاں کی جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے ذرا ان کو یہ انہوں نے باور کروانا تھا، ان کو دکھانا تھا کہ جی ٹرمپ کے نواز شریف صاحب سے بھی تعلقات ہیں اور تمام معاملات یس ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے۔ مگر جو اطلاعات ہیں کہ ٹرمپ نے نواز شریف صاحب سے ملنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں کسی سے نہیں مل سکتا، اور یہاں پر جو امریکی صحافی ہیں وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے عمران خان کو بھولا نہیں ہے، ٹرمپ سے جو عمران خان صاحب کی دوستی ہے وہ ان کو یاد ہے، اور ٹرمپ جو ہے عمران خان کے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر کوئی ٹویٹ بھی داغ سکتے ہیں، جس کے بعد یہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں ان کے صحافیوں کی جانب سے، اس کے بعد اس وقت جو ملک میں رجیم چینج کے جو کردار ہیں وہ پریشان ہیں، ان کی صورتحال خراب ہے، وہ بار بار بیانات دے رہے ہیں، کبھی خواجہ آصف، کبھی شہباز شریف، کبھی شیری رحمان، کبھی جو ہے عطا تارڑ، یہ تمام کے تمام کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ پاکستان میں مداخلت نہیں کر سکتا، پاکستان کے معاملات سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امریکہ یا کوئی بھی ملک ہو، ان کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، مگر یہاں پر بات اندرونی معاملات کی نہیں ہے، انسانی حقوق کی ہے۔ جس طرح سے یہاں پر انسانی حقوق کی پامالیاں کی جا رہی ہیں، یہاں پر جس طرح عمران خان کے اوپر 200 سے 300 مقدمات بنا کر ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، ان کی بیوی کو جس طرح سے قید میں رکھا گیا، ان کی بہنوں کو رکھا گیا، اس وقت بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، شاہ محمود قریشی، باقی کئی لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر ان کو لے جایا جاتا ہے، ان کی پیشیاں وہ بھگت رہے ہیں، کیسز کو بھگت رہے ہیں، اور وہ جو کیسز ہیں، اور اس وقت جو ہے 80 سے زائد لوگ وہ جو ہے فوج کی تحویل میں، اور کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو رہا، سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو سن بھی نہیں رہا۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ امریکہ نے ایکشن لیا ہے، سو موٹو نوٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور جو امریکی کانگریس کے ارکان ہیں انہوں نے جو بائیڈن کو زور دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کرے۔ اگر جو بائیڈن اس پہ اپنے 1 سے 1.5 ماہ جو ان کا ٹینیور رہ گیا ہے، اگر اس میں وہ مداخلت نہیں کرتے، اگر وہ ان خطوط کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے، تو یہ کبھی جو ہے امکان ہے، اور اس حوالے سے جو امریکی صحافی ہیں، وہاں کی جو کمیونٹی ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ جی ٹرمپ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے گا، اور اس کے بعد پھر جو رجیم چینج کے جو کردار تھے ان کے لیے پھر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب سے بات چیت کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ جی آپ مان جائیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، اور ہم آپ کے کیسز بھی ختم کر دیتے ہیں، اور آپ پھر بیرون ملک چلے جائیں۔ مگر عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بنیادی جو میرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو چوری کی ہے، جو آپ نے مینڈیٹ چرایا ہے وہ واپس کرنا ہوگا، اس کے بعد جو ظلم و ستم ڈھایا گیا اس کا سدباب کرنا ہوگا، اس میں جو کردار ملوث ہیں ان کو سزا دینی ہوگی۔ تو یہاں پر معاملہ رکا ہوا ہے، اور جو بھی صورتحال بنے گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔